بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ ایک بد نصیب فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے 1951 تا 1958 تک افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی ثانیوں کے ذریعے اسلامی آئین نافذ کرنے والوں کو کچل کر رکھ دیا۔ یہ کیسا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان اور اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل پاکستان، اس کی خاتون اول ناہید مرزا، انگریز کے مغربی کلچر کا شرابی ثانی طبقہ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس منیر، یعنی فوج شاہی، افسر شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، جنہوں نے حکومتی ایوانوں اداروں کو نہ صرف انگریز کی سرکاری کلبوں میں بدل رکھا، اقتدار کے نشہ میں سرکاری ملازمین کو گورنر جنرل پاکستان لگاتا رہا، بلکہ یہ ظالم غاصب بد کردار چیف جسٹس منیر 23 کروڑ کسانوں مزدوروں جنہوں نے محنت مشقت سے نہریں، سڑکیں، ڈیم تعمیر کی، لیکن اس کے برعکس 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین جو انہوں نے قابل کاشت بنائی وہ شاہی طبقہ کے کمشنروں، ججوں، جرنیلوں میں تقسیم کر دیں۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، خاتون اول ناہید مرزا، منصب شاہی کے چیف جسٹس منیر جیسے انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی ثانی سرکاری شاہی طبقہ کے ملازمین کو اہل وطن کا حکمران بنائے رکھا۔ ان کے استحصال و قتال کے خلاف عوام نے احتجاج کیا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر احتجاج کو کرش اور جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھی، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بختی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ بنا لیا۔ جب عوام اس کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے حکومت اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ یحییٰ خان اس کے چند کور کمانڈر مسٹر بھٹو، انگریز کی سرکاری کلبوں کے ثانی شرابیوں نے مل کر پاکستان کو دولخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ممبران کی تعداد بڑھا دی، اہل وطن کو روٹی کپڑا چھت دینے والا جھوٹا دھوکہ باز عیار، 4 صوبوں کے جاگیردار ملکی غدار فوجی حکومتی ٹولہ کو حکومتی ایوان ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کو حکومتی اداروں کی حکمرانی مہیا کر گیا۔ ان کے شاہی طبقہ کا بے پناہ بجٹ بڑھا کر ملک کو ایک راشن کی طرح لوٹنا جاری کر گیا۔ تیسرا فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے عوام کے کہنے پر تیسرا مارشل لا لگایا، شراب بند کی، چادر اور چار دیواری کو تحفظ دیا، فحاشی بے حیائی کو روکا، مساجد تعمیر کی، روس سے جنگ جیتی، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، معاشی قوت کو فروغ دیا۔ علاوہ ازیں نہ اس نے مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت، اس کے ملکی غدار جاگیردار فوجی ٹولہ، شاہی طبقہ کے کفر کے انگریزی زبان کے اسکالرز، نہ ان کی شاہی طرحوں، شاہی مراد کی لوٹ مار کو ختم کیا، نہ اسلامی نظام مملکت کا نفاذ بذریعہ عوامی ریفرنڈم کیا، نہ اس نے 1 یونٹ کو بحال، نہ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے غیر آئینی، غیر اسلامی جاگیردار فوجی ٹولہ، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے حکومتی اسکالرز کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال کرنے والے شرابی ثانی فوجی جاگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کے عیاش مجرموں کو ختم کیا، نہ ان کی 4 صوبائی وفاق سینٹ کی حکمرانی، نہ ان کی لوٹ مار سے نجات دلائی۔ پاکستان میں مغربی کلچر کے ان مجرموں جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں ان کو حکومتی عوام ادارے مہیا کر کے 23 کروڑ عوام کو ان کا قیدی بنا دیا۔
نہ کفر کے کلچر کا رقص سے کفر، نہ عوام کا معاشی قتال روکا۔ اس کے بعد چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 4 فوجی ڈکٹیٹرز کے غیر آئینی، غیر اسلامی، کفر کے مارشل لا کے جاگیردار فوجی ٹولہ کے حکومتی مجرموں کو اکٹھا کیا، تمام مارشل لا لگانے، ان کے معاشی، معاشرتی، دینی قتال کے تمام جرائم کو معاف کیا۔ اس کے لیے تمام مجرموں نے NRO اور 51% حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کے لیے حقوق نسواں کا قانون پاس کیا۔ کیا حقوق نسواں کے نام پر NRO کے مجرم حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی 51% مستورات کو حکومتی ایوانوں، اداروں پر فوجی گن پوائنٹ پر بٹھا کر 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کے وسائل، خزائن، مال و دولت، ان کی تمام پیداوار، تمام تعمیرات NRO کے فوجی، سیاسی، مجرم ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کے ذریعے ڈبل سے بھی زیادہ ان کی گنتی بڑھا کر ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ اسی ریشو سے بڑھا دیا۔ اہل وطن 23 کروڑ مقید عوام کے وسائل، خزائن کو فوجی گن پوائنٹ پر لوٹنا جاری کر لیا۔ مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کے کفر کا قانون قرآن حکیم اور 1973 کے آئین کے خلاف بالجبر نافذ کرنا، اس کو 1973 کے کفر کے آئین کا حصہ بنانا، پاکستان کو کفر نگری میں بدلنا، مارشل لا کے 4 فوجی ڈکٹیٹر کا GHQ، ان کے ماتحت کور کمانڈر سے لے کر کیپٹن تک کی فوج شاہی کے برہمنوں اور 9 لاکھ ان کے ماتحت فوجی شودر طبقہ کی سپاہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر سے لے کر جسٹس نثار اور جسٹس بندیال تک ان کے ماتحت سپریم کورٹ کے جسٹس، ان کی زیر کمانڈ 4 چیف جسٹس ہائی کورٹ، ان کے ماتحت جسٹسوں کے کفر کے مغربی کلچر کے ملک میں پھیلے ہوئے سیشن ججز، سول ججز تک کے عدل کش درندہ صفات منصف شاہی کے طبقہ کے برہمنوں کی تعداد، ان کے نیچ طبقہ کے کلاس 3-4 کے شودروں کی تعداد گن لو۔ 4 صوبائی وفاق کے 4 چیف سیکرٹریز، ان کے ماتحت لاتعداد سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، سیکشن آفیسرز، پاکستان کے ضلعوں میں پھیلے ہوئے کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں، اسسٹنٹ کمشنروں کی تعداد، علاوہ سے 4 IG، DIG، SP، DSP، ان کی زیر کمان کلاس 3-4 پولیس کی سپاہ کے شودر طبقہ کے مرد و زن کی تعداد گر لو۔ ان کے فوجی چیف کمانڈر، ان کی فوج شاہی 4 چیف سیکرٹریز، پاکستان کے جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل مراد یافتہ فوج شاہی، افسر شاہی، منصف شاہی کے شاہی طبقہ کے مرد و زن کی تعداد معلوم کر لو۔ ان کے طبقہ وائز قیمتی رہائش گاہوں کی ان گنت تعداد کی معلومات تو اکٹھی کر لو۔ ان کی شاہی رہائش گاہوں، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد کا بجٹ پوچھ لو۔ ان کی لاکھوں سرکاری ذاتی گاڑیوں، ان کے پٹرول کے بجٹ کی معلومات تو حاصل کر لو، جن کے شاہی اخراجات کا بوجھ 23 کروڑ غریب عوام برداشت کرتے ہیں۔ بیرون ممالک ان کی رشوت، کمیشن، کرپشن کی رقم سے خرید کی ہوئی شاہی رہائشوں، شاہانہ کاروبار، سیوک بینکوں میں پڑی ہوئی دولت، سرے میلوں کی داستانوں کو تو سن لو۔ سی پیک والے باجوہ کا امریکہ میں پھیلے ہوئے کاروبار، بیریا کے ملک ریاض کی کھربوں ڈالرز ناجائز دولت جو گورنمنٹ برطانیہ نے پاکستان کی حکومت کو بھیجی، اس کو ملکی مجرموں سے تو واپس لے لو۔ اسامہ بن لادن کی نشاندہی کرنے والے جرنیل جس نے اس کے سر کی قیمت وصول کی، اس کا پتہ عوام کو بتا دو۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیٹا منہ سلائی جو افسران کی پوسٹنگ سے اکٹھی کی ہوئی رشوت، ان کی جاری کردہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے زمین مافیا سے اکٹھی کی ہوئی دولت جو پاکستان سے ڈالر سے بھر کر اسپیشل جہاز کے ذریعے بیرون ممالک لے گیا، اس کو تو واپس منگوا لو۔ پرویز مشرف، اس کی فوجی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کی GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے جنم لینے والا مسلم لیگ کاف کا حکومتی ٹولہ کہ شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، MQM، اعجاز شاہ، 34 کیبنٹ ممبران اور عدلیہ کے 88 ججز
جن کو پرویز مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکنا تھا، ان مجرموں کو عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ بنا دیا، جنہوں نے 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنا دیا، 80-90 ہزار پاکستانیوں کا قتال کروا دیا، پاکستان کو چھلنی معاشی طور پر مفلوج بنایا، ان کو تو کیفر کردہ تک پہنچا دو۔ دوسرا برطانیہ جیسا ملک جس نے ہمیں 1947 کو آزاد ملک پاکستان دیا، ان کے حکومتی اخراجات کے بجٹ کی معلومات حاصل کر لو۔ برطانیہ کا تمام حکومتی ٹولہ، ان کے تمام افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا شاہی طبقہ عوام کی طرح پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا حکومتی ٹولہ مراعات یافتہ شاہی طبقہ لاکھوں سرکاری گاڑیوں پر دفاتر آتا جاتا ہے۔ کیا ان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے پاس عام شہری کی طرح سادہ اور سلیس رہائش گاہیں یا ان کے پاس عالیشان بلڈنگز ہیں؟ ان کی سرکاری گاڑیوں کی تعداد تو اہل وطن کو بتا دو۔ 4 فوجی ڈکٹیٹر، ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ، یحییٰ خان کا پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کا مسلم لیگ نون کا نواز شریف، پرویز مشرف کے فوجی ٹولہ، یحییٰ خان کا پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کا مسلم لیگ نون کا نواز شریف، پرویز مشرف کی باقیات کے مسلم لیگ کاف کے شجاعت حسین، پرویز الہی فوجی گیٹ نمبر 4، رحیل شریف قمر جاوید باجوہ کی عمران خان کی تحریک انصاف کو جنم دیا، جنہوں نے پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا۔ عاصم منیر صاحب افواج پاکستان کی 9 لاکھ سپاہ، ان کے نیک سیرت والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب پر مشتمل 23 کروڑ اہل وطن کو ان درندوں سے نجات تو دلا دو۔ پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست تو بنا دو۔ یا اللہ ان کو ایسی کرنے کی توفیق عطا فرما۔